نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونیا سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرما، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلوں دی نیک چاہت شری مراداں پوریاں فرمائے، دوام قلب ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، قلب تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنا بندہ بنائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و بلا دکھ انسانیت پالا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل عزت اس طرح موضوع سامنے آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابوالحسین سیروانی کبیر رحمتہ اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں کو ذکر کریں گے۔ سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندے، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی کہ میرے دوست جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، اس لیے کہ دوستی دا حق ادا کیتا ما سوا اللہ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرابابیاں دے شیطانی افلاطونی نفسانی پروگراماں چوں نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی، میرے دین دی نعمت حاصل کی، اور اے میرے دوست نے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں تو سانو چاہیے سچے دل نہ توبہ کریے، نفس شیطان دنیا ما سوا اللہ اور تمام شیطانی پروگراماں جو قلب نکل جائیے اور ادھر نکلیے کہ کوشش بھی کریے تو ما سوا اللہ دا خیال نہ آئے اور اپنے دل دی کڑی نگرانی کریے کہ ما سوا اللہ دا خیال نہ آئے۔ اور پھر اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نوں ما سوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں طلباں رغبتاں محبتاں جو خالی کر کے سچے اولیاء اللہ حزب اللہ دے مجاہد صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں نور علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسموں رواجاں شیطانی استاناں دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورا فتوت دے پیکر سچے علماء و مشائخ دی خدمت چ حاضر ہوئی ہے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں صوب تے مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو توحید دی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ انہوں دے قلب دے اتے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے۔ پھر اپنے پورے مرشد کو نوری جاگ لئی لوائیے، اپنے اندر حلف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے،
پھر اس بوٹی نو نفی اس بات دا یعنی کلمہ طیب دے نور دا پانی دئیے تاکہ نوری بوٹی ترقی کرے، اور پھر اپنے پورے مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے۔ اور انہوں کو توحیدی نوری محمدی نور نسبت حاصل کریے، اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسپٹ کریے، انسٹال کر لیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، تاکہ اسی راہ مولا دے مسافر بن جائے، تلاش مولا جی نکلیے، اور اپنی پیر مرشد زیر نگرانی مسنون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکے۔ قرآن کریم اللہ سونے دا آخری پیغام، آخری زندہ کتاب ہے، جتے سنت دے مطابق عمل کرنے والا بھی زندہ ہو جاندہ، ہدایت، نجات، کامیابیاں، برکتاں، خیراں، شفاواں اور عروج دا واحد نسخہ کیمیا قرآن حکیم ہے، عمل قرآن و سنت ہے۔ اور قرآن کریم تمام انسانیت دی طرف اللہ سنو دا آخری پیغام ہے، دنیا دے ہر انسان، ہر دور دے انسان، ہر شعبے دے انسان واسطے، ہر عمر دے انسان واسطے یہ دے وچ رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم دا سمندر بحر بے کنار ہے، اور علماء دا خزانہ، لا محدود علماء دا خزانہ، جڑا جنی محنت کردا، جنی چکوتا پوری کردا، انہیں علم مل دے رہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی قرآن میں، ہوتا دینا مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو تا جدت کردار، وہ زمانے میں مزد سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہو تار کے قرآن ہو کر۔ عمل قرآن سنت دوام قلبی ذکر حضور یہ جڑے انسان نو اندر نورانی کردا ہے، ہر ظلماتی لہر نو جلاوندا ہے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے۔ جب اندر نورانی ہوندا انسان دا، پھر لطائف باطن چ پرواز کر دے، روح اس خاکی عنصری وجود چوں نکل کے باطنی محفلہ اولیاء اللہ دی باطنی محفلہ شریک ہوندی ہے، نیک جنات ارواح فرشتیاں نال ملاقاتاں ہوندیاں، آسماناں دی سیرہ نصیب ہوندی ہے، لوح محفوظ دا مطالعہ نصیب ہوندا ہے، باطنی تصرفات نصیب ہوندے نے، اور باطنی اسرار رموز معارف نصیب ہوندے نے، اور روح اللہ طرف دوڑ دی ہے، جو قرآن کریم رب نے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، اور پھر روح باطن چ پرواز سیر کردے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری دا شرف حاصل کر دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑی دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جو رب نے فرمایا کہ جڑی اللہ سبحانہ دے دیدار دی تمنا رکھ دے، انہوں اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا، جڑے اتنے انہیں آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، چونکہ اللہ سبحانہ انسان دی اور کائنات دی ہر چیز دی حقیقت ہے۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ موجود ہے۔ خود قرآن کریم رب سونے فرمایا میں تیری شاہ تک تو نیڑے ہاں، تسی کیوں غور نہیں کرتے، میں تھوڑے نفساں وچ ہاں، تو جدھر بھی رخ کرو فسم وجہ اللہ، ادھر ہی اللہ دا رخ ہے، بابا ماں کو میں تھوڑے نال ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ تو سانو چاہیے اگر راہ مولا دا مسافر بنی ہے، تلاش مولا جی لگے رہیے، خلقی اسباب و ارباب ہر حصہ و حرکت تمنا عرض و مراد مرضی جو نکل کے مرضی مولا سر تو لے کے پہلے تک مرضی مولا بن جائے، یعنی عمل قرآن و سنت بن جائے۔ ساڈے پیارے نبی قرآن مجسم سے ساڈے پیارے نبی زندہ نبی ہے، اور کائنات دی ہر شے نوں دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات باطنی حکمرانی فرما رہے ہیں۔ تمام عطاد نجیب نقیب ابدال اقتاب اور غوث آپ دے انڈر چ نے، رجال الغیب آپ دے انڈر چ، آپ باطنی حکمرانی فرما رہے ہیں۔ اور آپ ہر جگہ حاضر و موجود ہے، حقیقت محمدیہ دے نور دے ذریعے، کیونکہ آپ دا نور ہر جگہ موجود ہے، اور اپنے جسم نہ مدینہ پاک دے اندر تخت نبوت تے بیٹھے تاج ختم نبوت سجا کے پوری دنیا چ حکمرانی باطنی فرما رہے ہیں۔
تے سچے اللہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطہ کرتے ہیں، انہوں کو حفظ فیض کرتے ہیں. ادھر ہی آپ کے غلام بھی سچے اللہ والے بھی اپنی قبراں زندہ رہے. تاں ہی حضرت سلطان بہو فرماندے نام فقیر تیناں دا بہو قبر جنہاں دی جیوے ہو. اور یہ اللہ والے جنہاں دے بارے اللہ سونے فرمانا دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا. انہیں اللہ والے جے اللہ والے حضرت ابوالحسین سیروانی کبیر رحمتہ اللہ علیہ نے اور آپ حضرت ابوالحسین سیروانی صغیر دے پیر سے گئے جڑے مغرب دے رہن والے سے گئے اور دماغ دمیات دے اندر رہائش پذیر سے گئے. حضرت ابوالحسین سیروانی کبیر رحمتہ اللہ فرماندے کہ سہل بن عبداللہ تشتری فرماندے نے کہ جڑے جس آدمی دی او دی حرکت و سکون جڑی او کو صادر ہوئے او دے وچ اودا کوئی پیشوا نہ ہوئے جیدی او ظاہر وچ پیروی کرے اس تو بعد حقیقت دے لحاظ نہ او دے احوالے باطنی بن جان ایسا آدمی منزل تک پہنچے گا. یعنی جس شخص دی حرکت و سکون دا کوئی ایسا امام نہ ہوئے جنہوں ظاہر دے وچ جیدی ظاہر وچ اقتدا کردہ ہوئے تے پھر اپنے باطن دا رجوع کردہ ہوئے تو منزل تک نہیں پہنچدا. یعنی آپ دس رہے نے کہ پیر والا ہی منزل تے پہنچدا ہے تے بے پیرا کدے منزل تے نہیں پہنچدا. کہ جیدہ کوئی پیر نہیں حدیث پاک جاگو دا پیر پھر شیطان ہے. آپ فرماندے کہ جیڑا عمل غیب تو ظاہر ہوئے او دے اتے خوش ہونا او دے اتے موافقت کرن تو اچھا مرتبہ ہے. آپ فرماندے کہ میں حضرت ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ کو وصیت دے بارے عرض کیتا تے آپ نے فرمایا کہ ہر وقت فقیراں دے نال رہ اور انہوں نے کسے حال وچ بھی نہ چھڑ. یہ سچے اللہ والے دے نال ہو جا جب قرآن کریم رب نے فرمایا کون مع الصادقین سچے دے نال ہو جا. آج دی ساری گفتگو اور حضرت عبداللہ دی مختصر تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ سچے اللہ والے دے نال رہی ہے. اللہ سونا جو غیبی نعمتاں دوے وہ تے خوش ہوئی ہے اور اللہ سونا دا شکر ادا کریے اور سچے اللہ والے زیر نگرانی روحانی سفر کریے قرآن و سنت دی روشنی وچ تے شیطانی نصاباں تو کلی ہمیشہ لئی موڑ لئیے تاکہ تیدے مولا دی نعمت حاصل ہوئے. اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما توبۃ النصوح دی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما. قرآن سنت دی روح دے مطابق قلب و عمل کرنے والا قلب و اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا فنا فی توحید والا غرق فی توحید والا حق والی یقین والا فنا فی ذکر والا سلطان الذکار والا فنا فی اللہ والا بندہ بڑا. نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرف افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس و شیطان دنیا تو ناواقف ساڈے دن موجود انہاں دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ.